تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران، آیت نمبر 134 سے 136 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ: جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں متقیوں کی بعض صفات بیان فرمائی گئیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ حضرات خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہر حال میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جن کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی، دکھ تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی حاجت روک کر دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ متقیوں کی دوسری خصوصیت غصہ پینے والوں کی فرمائی کہ یہ حضرات اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، یعنی جب غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہو، جسے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ضبط کر جائے۔ تیسری خصوصیت متقین کی معاف کرنے کی فرمائی کہ یہ لوگ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ معاف کرنا بہت فضیلت والی صفت ہے، اور یہ فضیلت ہر قسم کے مظالم کے معاف کرنے کو شامل ہے۔ کسی آدمی نے مال مار لیا، حق روک لیا، مار پیٹ کی، غیبت کی، بہتان لگایا، ان سب کے معاف کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ اور معاف کرنے کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔